بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، اور ذکر یاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارا دل دماغ جڑا رہے، اور عبادات کے وقت عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کرو۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ نماز پڑھو لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو۔ پھر دوسرا حکم دیا تھا کہ اشکرو، تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرتے ہوئے، اللہ کا احسان فضل سمجھتے ہوئے اس کا شکر بھی ادا کرو، اللہ کا شکریہ بھی ادا کیا کرو۔ وگرنہ جو چیزیں تمہارے پاس ہیں جن کے پاس نہیں ہیں ان کو دیکھو گے تو پھر تمہیں اس کی قدر ہوگی۔ تم دیکھ سکتے ہو، جو نہیں دیکھ سکتے ان سے آنکھوں کی قیمت پوچھو۔ تم سن سکتے ہو، جو نہیں سن سکتے ان سے کانوں کی قیمت پوچھو۔ تم صحیح ہو، تمہارے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں، جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھو ان کی قیمت۔ تمہارا معدہ، تمہارا دل، تمہارا دماغ یہ سب صحیح کام کر رہے ہیں، جن کے نہیں کرتے ان سے پوچھو۔ تو اس اعتبار سے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اس کے بعد کیونکہ دنیا کا معاملہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، عبادات ہوں یا دوسرے معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقتوں سے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ انسان مشقتیں برداشت کرتا کرتا پھر اللہ سے جا ملتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی مشقتوں بھری ہے، تو اس میں انسان کو چاہیے کہ گھبرائے نہیں، اس میں صبر کرتے ہوئے، ہمت کرتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے اپنا وقت گزار کر اللہ سے جا ملاقات کرے۔ تو اسی کو اب تیسری چیز کو بیان کیا، دیکھیں، یا ایوہا، اے، ارے، اوے، دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، الذین، وہ لوگ جو کہ آمنو، تم ایمان لائے یا وہ ایمان لائے، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، تو وہ لوگ جو ایمان لائے کون ہوتے ہیں؟ مسلمان۔ تو یا ایوہا، اے الذین آمنو، ایمان والو، یا ایوہا، اے الذین آمنو، مسلمانو، استعینو، استعینو میں آخری واو کا معنی تم سب، شروع میں سین اور تا ہے، تو سین اور تا کا معنی حاصل کرنا، چاہنا، طلب کرنا، مانگنا۔ عین، یہ اور نون، نستعین میں بھی ہم نے پڑھا ہے، عین یہ اور نون اس کا معنی مدد۔ تو استعینو، تم طلب کرو، تم مانگو مدد، بالصبری، بازر بھی منے ساتھ، الصبری، صبر، صبر کے ساتھ۔ اگر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مشقت آتی ہے تو اس پر صبر کر کے اللہ سے مدد مانگو۔ صبر کتنی چیزوں پر ہوتی ہے؟ کبھی آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے تو بھی صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ آپ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حج عمرہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا روزہ رکھا ہوا ہے، اس میں بھی تکلیف ہوگی، تو اللہ سے عبادت کے لیے بھی مدد مانگو، اللہ سے عبادت کے لیے بھی مدد مانگو۔ دنیا میں چلتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل، دماغ، جسم کی بناوٹ ایسی بنائی ہے کہ اس میں خواہشات ہیں، پھر شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، تمہیں گمراہ کرنے کی، گناہوں میں ڈالنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور تم اپنے دل، خواہشات کے بلبوتے پر گناہوں میں پڑ جاتے ہو یا پڑنے لگتے ہو، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے بھی اللہ ہی سے مدد مانگو۔ تو مدد صبر کے ساتھ تین چیزوں میں مانگنی ہے، تک مصیبت پہنچے تب بھی مدد مانگو، عبادت کرنی ہے تب بھی مدد مانگو، گناہوں سے بچنا ہے تب بھی مدد مانگو۔ اور مدد کیسے مانگنی ہے؟ کہ صبر کر کے،
صبر کر کے. صبر کو حدیث میں آتا ہے کہ نصف الایمان، صبر جو ہے یہ آدھا ایمان ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ صبر ایمان کا ایک حصہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ صبر ایمان کے لیے ایسے ہے جیسے جسم کے لیے سر. اگر سر جسم کے اوپر ہے تو وہ جسم کام کا ہے. جس جسم سے سر اتار لیا جائے تو وہ جسم زندہ رہتا ہے؟ نہیں. بازو ٹوٹ جائے، پاؤں ٹوٹ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن سر ٹوٹ جائے، سر اڑ جائے تو پھر نہیں رہتا. تو صبر بھی اسی طرح ہے، صبر نہ ہو تو پھر انسان کا ایمان بھی نہیں بچتا، خطرے میں پڑ جاتا ہے، ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے. تو بہرحال صبر جو ہے ایمان کے لیے ایسے ہیں جیسے انسان کے جسم کے لیے اس کا سر ہوتا ہے. یعنی کہ صبر بہت قیمتی چیز ہے. مشقتوں میں، عبادتوں میں، گناہوں سے بچنے میں انسان کو صبر کرنی چاہیے، یعنی اپنے آپ پر کنٹرول کر کے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. بات سمجھ آ گئی؟ جی. اب تیسری چیز تو یہ صبر تھی. پہلے کیا تھا؟ اللہ کو یاد کرو. دوسرا کیا تھا؟ شکر ادا کرو. تیسرا کیا ہے؟ اللہ سے صبر کے ساتھ مدد مانگو. چوتھی چیز ہے بالصلاۃ، مدد مانگو نماز پڑھ کے، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ. کیونکہ نماز جو ہے انسان کے روح کو سکون دیتی ہے، انسان کی روح کو اچھا بناتی ہے. اور جس کے اندر نماز کی عادت پڑ گئی اور اس نے صحیح طریقے سے پوری توجہ سے نماز پڑھتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، ابھی میں رب کے سامنے جھک جاؤں گا، سجدہ کروں گا، اور قیامت کے دن بھی اپنے رب کے سامنے سجدہ کروں گا، یوم یکشف عن ساق کے دن، قیامت کے دن بھی اپنے رب کو اسی طرح سجدہ کروں گا. پوری توجہ کے ساتھ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ توحید میں، اپنے رب کو اکیلا ماننے میں وہ پکا ہو جاتا ہے. اس کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو جاتا ہے، اللہ اس کو بلند مقام دیتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ جی. تو نماز پڑھتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا سمجھو، اپنے کپڑے پاک رکھا کرو. جب کپڑے اپنے پاک رکھو گے، ہر وقت اپنے رب کو بڑا سمجھو گے، نماز کی صورت میں رب سے تعلق قائم رکھو گے، تو یوں سمجھو کہ تم فرشتوں جیسے لگنے لگو گے. بات سمجھ آ گئی؟ جی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ان منے بے شک، اللہ تعالی، مع کا معنی ساتھ، الصابرین صبر کرنے والے. تو جو ان تین جگہوں پر پریشانی کے وقت اور عبادت میں ہمت، مانگنے کے وقت اور گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کے وقت اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، تو اللہ ان کے ساتھ ہے. ساتھ ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے. تو بہرحال یہ ذکر، شکر، صبر، دعا، یہ سارے بڑے بڑے اصول ہیں، ان پر انسان کو چلنا چاہیے. یہود و نصارہ نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے یہ وہ جو ہیں بگڑ چکے تھے. اے ایمان والو، تم ان چیزوں کو اپنائے رکھو. اشارہ اس بات کی طرف ہے تم یہود و نصارہ کی طرح نہ بگڑ جانا. اس لیے اللہ نے فرمایا فلا تخشوہم، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان سے نہیں ڈرنا، واخشونی، تم مجھ سے ڈرو، میرا خوف دل میں رکھو، کیونکہ میں ہی ہوں سب کچھ کرنے والا، سب کچھ بنانے والا. بات سمجھ آ گئی؟ جب صبر کی بات آ گئی تو دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ سب سے بڑی جو مصیبت سمجھ لیں یا تکلیف سمجھ لیں، مصیبت کا معنی تکلیف، سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. تو جو اسلام کی سر بلندی کے لیے اس مصیبت سے گزرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں اس کا مقام بتا دیا. جو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین، اسلام، قرآن، پیارے پیغمبر کی عزت، ناموس، محبت کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے،
تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کو اللہ نے فرمایا دیکھو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، واو زبر وا منے اور لام الف لام منے نہ نہیں، تقولو تا منے تو واو منے سب، قول کا منا بات کہنا، تو لا تقولو نہ بات کرو نہ کہو، لمن لام سے لی منے کے لیے، من منے جو، یقتل منے قتل کیا گیا مارا گیا، فی منے میں، سبیل منے راستے، اللہ ہی اللہ، اللہ کے راستے میں جو مارا گیا اس کو لا تقولو نہ کہو اموات، اموات کا معنی مردہ، تو اس کو مردہ نہیں کہنا، ان کو باقیوں کو تو ہم کہتے ہیں نا یہ مر چکا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہنا مر چکا، مردہ، یہ لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کرنے، اس نے اپنی جان پیش کی ہے تو اللہ نے اس جان کے بدلے میں اس کو بہت بڑا انعام دیا ہے، اس کو مردوں میں شامل نہیں کیا، تو تم بھی ان کو مردوں میں شامل نہ کرنا، ان کو مردہ مت کہنا، ایسے لوگ مردہ نہیں ہوتے، نہیں ہوتے تو پھر بل احیاء، بل منے بلکہ، بل منے بلکہ، لیکن، مگر، احیاء وہ حی ہوتے ہیں، احیاء حیات سے ہے، حیات کا معنی زندگی ہوتا ہے، تو احیاء زندہ ہوتے ہیں، حی ہوتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ اس دنیا میں تو نہیں رہتے، تمہارے ساتھ تمہاری طرح چل پھر نہیں رہے ہوتے، دنیا تو وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں، لیکن باقیوں کی طرح وہ مردہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ احیاء زندہ ہوتے ہیں، زندگی ان کو کیسی ملتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، واو زبر وا منے اور، لیکن منے لیکن، لام الف لام منے نہ نہیں، تشعرون منے تا منے تو، واو نون منے سب، شین عین رے شعور سے ہے، سمجھداری، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں سمجھ نہیں ہے اس بات کی کہ ان کی زندگی کیسی ہے، تم ان کے شعور سے ناواقف ہو، اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اتنا ہے کہ اللہ نے ان کو مردوں میں شامل نہیں کیا تو تم نے بھی ان کو مردہ نہیں کہنا، ظاہری طور پر ان کا جسم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوتا، دنیاوی زندگی ان کی ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ اگلے جہان میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، لیکن اگلے جہان میں پہنچ کر وہ اعلیٰ ترین زندگی لے چکے ہوتے ہیں، ان کو بہترین بہت اچھی زندگی حاصل ہو چکی ہوتی ہے، جو حضرات انبیاء ہیں تو ان کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ دنیا سے جب جاتے ہیں تو آگے ان کو بہترین زندگی مل جاتی ہے، تو شہداء کے لیے بھی اسی طرح ہے، جو اپنی جان دین کے لیے قربان کر دیتا ہے تو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر کٹ مر جاتا ہے، تو ایسا آدمی بھی آگے نئی بہترین اچھی زندگی پا لیتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، لیکن جو ان کو زندگی مل جاتی ہے دنیا چھوڑنے پر وہ بہترین زندگی ہے، وہ اعلیٰ ترین زندگی ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اور حدیث میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو قبر کی مٹی جو ہے کبھی نہیں گلتی اور کبھی نہیں سڑتی، نبیوں کے جسم نہیں گلتے سڑتے باقیوں کی طرح، محفوظ رہتے ہیں، مٹی پر حرام ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو اسی طرح شہداء کے جسموں کا بھی یہی ہے کہ ان کے جسم محفوظ رہتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا اور اسی طرح ایک دو دفعہ ہم نے بھی دیکھا ہے شہداء کو کہ ان کی قبریں کافی عرصے کے بعد جب کھلی تو بالکل وہ صحیح سالم تھے، باقیوں کی کھلتی ہیں تو ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں، لیکن ان کی بالکل صاف جیسے رکھا تھا ویسے پڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح شروع سے بہت سے تجربات بھی چلتے آ رہے ہیں کہ ان کی قبریں 600 700 سال پرانی کہیں کھل جاتی ہیں بارش کی وجہ سے یا کسی مسئلے سے،
تو دیکھتے ہیں شہداء کے جسم پر ایک آنچ بھی نہیں آئی ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ بہرحال وہ برزخ کی اچھی بہترین زندگی ان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ برزخ کی زندگی میں نیک اور اچھے پرسکون ماحول میں ہوتے ہیں، عیش و آرام میں ہوتے ہیں، تو ان کو اعلیٰ درجے کی خوراک وہاں کی مل رہی ہوتی ہے، اس لیے ان کو مردہ مت کہو، ان کو اچھی زندگی، بل احیاء، وہ زندگی حاصل کر چکے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، ولکن لا تشعرون، اے لوگو تم شہداء کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں اس کی سمجھے، کیونکہ ان کو آگے کی مستقل اور ہمیشہ کی زندگی مل چکی ہے۔ وہ اس جہان سے تو الگ ہو گئے ہیں مگر دوسرے جہان میں پہنچ چکے ہیں، اور دوسرے جہان کو سمجھنا ابھی تمہاری عقل میں یہ طاقت اللہ نے نہیں رکھی، تمہیں اس کا شعور نہیں، یعنی اللہ نے تمہاری عقل میں، تمہارے دماغ میں اتنی پاور ابھی نہیں ڈالی کہ اگلے جہان کو تم پہنچنے لگو اور اگلے جہان کو تم سمجھنے لگو۔ ان چیزوں سے آپ نا واقف ہو، آپ کی آنکھ ان کو نہیں دیکھ سکتی، آپ کے کان ان کو نہیں سن سکتے، آپ کی عقل ان کو نہیں سمجھ سکتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی بہرحال یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا کہ قبر، دنیا سے انسان جب جاتا ہے تو قبر کی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے، ہر عام انسان کے لیے بھی وہ اس کا برزخ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو قبر کا عذاب کبھی شروع ہو جاتا ہے، گناہ گار ہوں، کافر مشرک ہوں تو، اور اگر نیک ہوں یا اللہ نے معافی دے دی ہو تو پھر راحت سکون۔ قبر میں فرشتے آ کے سوال جواب بھی اس سے کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ دنیا میں رب سے تعلق جوڑا ہوگا تو پھر جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا مذہب کیا ہے؟ اگر دین اسلام پر زندگی گزاری ہوگی، دین اسلام کے لیے ترقی کے لیے کوشش کی ہوگی تو پھر جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ سوال ہوتا ہے قبر میں تیرے نبی کون ہیں؟ تو اگر پیارے پیغمبر سے محبت کی ہوگی، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، کپڑے پہننے، چلنے پھرنے، ہر معاملے میں پیارے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا تو محبت ہوگی، تو پھر جواب دے گا کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو قبر کا عذاب بھی ہماری دنیا کے اندر جو عقل ہے وہ نہیں سمجھ سکتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہماری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن آگے کا سسٹم ان کا شروع ہو چکا ہوتا ہے، وہ سب کچھ طے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس جہان میں بھی تمام چیزیں موجود ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نیک آدمی ہوتا ہے نا تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی اور جنت کی کھڑکی سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں اس تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائے، یہ دعا کیا کریں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ ہماری عقل میں اللہ نے وہ طاقت نہیں رکھی۔ ہمیں فرشتے بھی نظر نہیں آتے، جن بھی نظر نہیں آتے، اسی طرح وہ آگے کا نظام بھی نہیں آتا کیونکہ اللہ نے ہماری آنکھوں میں ابھی پردہ ڈال رکھا ہے ان چیزوں کو سمجھنے کا۔ تو اس لیے شہداء بھی زندہ ہوتے ہیں تو تمہاری عقلوں پر ابھی اس چیز کا پردہ ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے، ولکن لا تشعرون، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان شہداء کی برکت سے، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کی برکت سے، صبر کرنے والوں کی برکت سے، مدد مانگنے والوں کی برکت سے ہماری بھی ہر معاملے میں مدد فرمائیں اور ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔